Today our topic is what is government. Each country has one government which works for the benefits of its people. It makes life easier for people. ہر کسی ملک میں ایک سرکار ہوتی ہے اور اس سرکار کا کام ہوتا ہے لوگوں کے تحفظ کرنا، لوگوں کے مسائل کو حل کرنا. یعنی گورنمنٹ کیا ہوتی ہے؟ کہیں پہ اسے حکومت کا نام بھی دیا جاتا ہے، ارباب اقتدار کا نام دیا جاتا ہے، حاکم وقت کا نام دیا جاتا ہے. پیارے بچوں، جس طرح سے ہر ایک گھر کا ایک خاندار ہوتا ہے جو گھر کا نظام چلاتا ہے، اسی طرح ہر ایک ملک میں ایک حکومت ہوتی ہے، ایک گورنمنٹ ہوتی ہے جس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنے لوگوں کو تحفظ دے تاکہ وہ عزت سے اپنی زندگی جی سکیں. اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے کئی طرح کے مسائل ہوتے ہیں، مطلب انہیں بجلی، پانی، راشن، سڑک، میڈیکل فیسلٹیز، تعلیم، یہ ساری چیزیں، راستے، اچھے راستے، ٹرانسپورٹ فیسلٹی، یہ سبھی چیزیں ملا کر ایک گورنمنٹ کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو ان سہولیات سے، یہ سہولیات لوگوں کو بہم پہنچائے. Let us start. The work of the government. Do you think the work of the government affects your life? How? Every government has government to decide. Every country has a government to decide things and get things done. The government decides where to build roads and bridges, how to reduce the price of onions, and how to make sure everyone has water and electricity. The government is also supposed to do many other things to make life easier for people. پیارے بچوں، میں اس طرح سے سمجھاتا ہوں کہ ہر کسی کنٹری میں ایک سرکار ہوتی ہے، ایک حکومت ہوتی ہے، ایک کام چلاؤ نظام ہوتا ہے ٹو ڈیسائڈ تھنگس اینڈ گیٹ تھنگس ڈن. انہیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ انہیں کون سا چیز کس جگہ پر قائم کرنا ہے. ہاسپٹل کہاں بنانا ہے، سکول کہاں بنانا ہے، پل کہاں پہ بنانے ہیں، نئی سڑکیں کہاں پہ بنانی ہیں، اور نئے راستے کہاں پہ تلاش کرنے ہیں. The government decides where to build roads and bridges, how to reduce the price of onions, کیسے مہنگی چیزوں کا دام کم کیا جا سکتا ہے، and how to make sure everyone has water and electricity, اور کیسے یہ یقینی بنانا ہے کہ ہر کسی شہری کو، چاہے وہ گاؤں میں رہتا ہو یا شہر میں، اس کو زندگی کی اہم سہولیات، بنیادی سہولیات اس کو میسر ہوں، جن میں بجلی، پانی and electricity. The government is also supposed to do many other things to make life easier for people. اس کے علاوہ سرکار کو اور بھی کئی طرح کے اقدام اٹھانے پڑتے ہیں تاکہ لوگوں کی زندگی آسان سے آسان تر ہو جائے. Can you think what some of these things are? کیا آپ کو کہ سمجھ میں کچھ آتا ہے کہ وہ کیا چیزیں ہیں جن کے لوگوں کو ہم آسان بنا سکتے ہیں، لوگوں کی زندگی میں سہولیات بہم پہنچا سکتے ہیں؟ اس میں پہلا سٹیپ یہ ہے پرماجیت اسکول. What is the name of Paramajit School? Paramajit goes to a government school or a sarkari school. The government got the building made, it brought teachers and other people to work there. These people are paid by the government. If new things are needed for the school or if old things need to be repaired, the government pays for it. Paramjit goes to school, to a government school. پرمجیت ایک لڑکا ہے، وہ ایک گورنمنٹ اسکول میں پڑھتا ہے.
اور گورنمنٹ نے اس بلڈنگ کو تیار کیا ہے. اس کے بعد اس بلڈنگ کو بنانے کے بعد اس نے وہاں اس بلڈنگ میں ٹیچرز کو لایا, ٹیچنگ سٹاف کو لایا, نان ٹیچنگ سٹاف کو لایا, کلرکوں کو لایا, دوسرے پیانوں کو لایا, تاکہ یہ ایک مکمل سکول کی صورت اختیار کر سکے. دیز پیپل آر پیڈ بائی دا گورنمنٹ. اور یہ جو اشخاص اس سکول میں پھر کام کرتے ہیں, ایک چپراسی سے لے کر پرنسپل یا ہیڈ ماسٹر تک, ان سبوں کو سرکار پے کرتی ہے, تنخواہیں دیتی ہے. If new things are needed for the school or if old things need to be repaired, the government pays for it. اور اگر اس سکول میں جو بھی اخراجات آتے ہیں انفراسٹرکچر کی صورت میں یا فرنیچر کی صورت میں, وہ سارا پیسہ اس کا خرچہ سرکار دیتی ہے. یعنی ایک تو سرکار اسکول بناتی ہے, اسکول کے بعد اس میں جو عملہ کام کرتا ہے چپراسی سے لے کر پرنسپل تک, ہیڈ ماسٹر تک, انہیں وہ ساری تنخواہیں بھی سرکار فراہم کرتی ہے. اس کے علاوہ جو وہاں فرنیچر اور اس انفراسٹرکچر پر جو خرچہ آتا ہے, ریپیئرنگ پر جو خرچہ آتا ہے, وہ بھی سرکار ادا کرتی ہے. کین یو گیس ہاؤ منی گورنمنٹ سکولز دیر آر ان جموں اینڈ کشمیر؟ کیا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جموں کشمیر میں کتنے گورنمنٹ سکول ہیں؟ مور دین 23,000, یعنی 23,000 سکولوں سے زیادہ. دیٹ از اے لاٹ آف سکولز ازنٹ اٹ؟ کیا یہ کافی نہیں ہے اتنے سکول جتنے سرکار نے کھولے ہیں؟ 23,000. کین یو امیجن ہاؤ مینی چلڈرن اسٹڈی ان دیز سکولز؟ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں کہ ان سکولوں میں کتنی تعداد میں بچے پڑھتے ہوں گے. ان گورنمنٹ اسکول چلڈرن ڈو ناٹ ہیو ٹو پے اینی فیس. اور گورنمنٹ اسکول میں بچوں کو کوئی فیس ادا نہیں کرنی پڑتی ہے, کوئی بھی فیس انہیں ادا نہیں کرنی پڑتی ہے, مفت میں تعلیم حاصل کی جاتی ہے. دے گیٹ فری ٹیکسٹ بکس. ایک تو تعلیم کے ساتھ ساتھ انہیں فری ٹیکسٹ بکس بھی ملتی ہیں, بچوں کو فری ٹیکسٹ بکس بھی ملتی ہیں پڑھنے کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ فری یونیفارمز, وردیاں بھی ملتی ہیں. سم اسٹوڈنٹس گیٹ منی فرام دا گورنمنٹ ٹو پے فار ادر تھنگس دے نیڈ. پیارے بچوں, اس کے علاوہ سکول میں, گورنمنٹ سکولوں میں پڑھنے والے بچوں کو ایک تو فیس کی معافی ہوتی ہے, کوئی فیس نہیں لیا جاتا ہے, کوئی اضافی چارجز نہیں لیے جاتے ہیں, وردیاں بھی سرکاری طور پر ان کو ملتی ہیں. اس کے باوجود بچوں کو یونیفارمیں بھی ملتی ہیں. سم اسٹوڈنٹس گیٹ منی فرام دا گورنمنٹ ٹو پے فار ادر تھنگس دے نیڈ اٹ. اس کے علاوہ بچوں کو مختلف قسم کی مراعاتیں, مختلف قسم کے اسکالرشپس ملتے ہیں. دس از کالڈ اے اسکالرشپ اور وظیفہ. اسے اسکالرشپ بھی بولتے ہیں انگریزی میں اور وظیفہ بھی بولتے ہیں. سم چلڈرن آلسو گیٹ لنچ ان دا اسکول. اس کے علاوہ بچوں کو دوپہر کا کھانا بھی ملتا ہے, لنچ بھی ملتا ہے. The government does these things to try and make sure that everyone can go to school. یہ ساری سہولیتیں دستیاب رکھنے کے گورنمنٹ کا یہی مقصد ہے, یہ ساری سہولیات بہم پہنچانے کا, اویلیبل رکھنے کا, کہ ہر کوئی بچہ گورنمنٹ سکول میں ہونا چاہے, ہر کوئی بچہ سکول میں آنا چاہے. Write down the full name of your school here. Dear students, اپنے سکول کا نام لکھنا چاہے. Is it like the name of Paramjit School? Is it like the name of Paramjit School or different? کیا آپ کا سکول بھی پرمجیت کے سکول کی طرح ہے یا کوئی مختلف سکول ہے؟ آپ کو یہ لکھنا ہے. یعنی پرمجیت گورنمنٹ سکول بھی پڑھتے ہیں, پیارے بچوں آپ بھی گورنمنٹ سکول بھی میں پڑھتے ہیں, لہٰذا آپ کا سکول بھی پرمجیت کے سکول جیسا ہے. لہٰذا آپ کو چاہیے کہ آپ کو سرکار کی اتنی فیسلٹیز کا, جو سرکار آپ کے لیے رکھتی ہے, آپ کے لیے مہیا رکھتی ہے, اویلیبل رکھتی ہے, اتنی سورسز, اتنے آپ کے لیے سرکار, مطلب شاید ہی کوئی کمی رہ جاتی ہے آپ لوگوں کو. لہٰذا آپ پر یہ فرض بنتا ہے کہ آپ اس کا صحیح فائدہ اٹھائیں.